نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ وقال تعالی: وبالحق انزلناہ وبالحق نزل وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی آخر الا لا نبی بعدی سیکون خلفاء فیکثرون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لا تزال طائفة من امتی قائمین علی الحق لا یضرهم من خالفهم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز دوستو، یہ 5 بچوں کے ختم کی تقریب ہے، تکمیل قرآن حکیم ہوا ہے۔ کتاب مقدس قرآن حکیم کی تعلیم انسانیت کی رہنمائی کے لیے ہے، کل انسانیت کی فلاح و بہبود قرآن حکیم کا بنیادی موضوع ہے۔ اللہ کی اس پاک کتاب کا مخاطب ہر انسان ہے۔ اس انسان کی اصل انسانیت کو ابھارنے کے لیے، دنیا اور آخرت میں کامیاب بنانے کے لیے یہ کتاب نازل کی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کتاب مقدس کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے۔ یہ حق باتیں بیان کرتی ہے، سچائی پر مشتمل بنیادی حقائق، انسانیت کی بھلائی کے بنیادی حقیقی اصول یہ کتاب مقدس قرآن حکیم بیان کرتی ہے۔ اس کے نزول کا ایک ہی مقصد ہے کہ انسانیت کو سچی اور کھری باتیں بتلائی جائیں۔ انسانیت جن اصولوں پر عمل کر کے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو، اس مقصد کو سامنے رکھ کر اللہ پاک نے یہ کتاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے۔ اس کتاب کا حق یہ ہے کہ اس کو پوری ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے، تجوید و قرأت کا لحاظ رکھ کر اس کی تلاوت کی جائے۔ یہ پہلا اور بنیادی حق، خاص طور پر ہر مسلمان جو ایمان لایا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر، اس پر لازم ہے کہ وہ قرآن حکیم کی تلاوت کو صحیح مخارج اور صفات کے ساتھ پڑھنے کی استعداد اور صلاحیت پیدا کرے۔ مدارس و مکاتب کا پہلا مقصد یہی ہے کہ اس کے ذریعے سے قرآن حکیم کے آیات مبارکہ، صورتیں صحیح طریقے سے پڑھنے کی انسان میں صلاحیت پیدا ہو جائے۔ نہ صرف تلاوت بلکہ اس کتاب مقدس قرآن حکیم کی اساس پر اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کی تعمیر و تشکیل یہ بھی ضروری ہے۔ اس لیے
قرآن حکیم کے حوالے سے دوسری ذمہ داری جو ہم پر عائد ہوتی ہے وہ اس کا معنی اور مطلب سمجھنا ہے کہ کتاب مقدس قرآن حکیم ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، ہمیں کن باتوں کا حکم دیتا ہے، کون سے اصول اور ضابطے بتلاتا ہے کہ جس کی روشنی میں ہمیں اپنی زندگی کی تعمیر کرنی چاہیے، کامیابی کے ہم منازل طے کر پائیں۔ تو اس کے معانی اور مفاہیم سمجھنا مدارس اور مکاتب الہیہ کا دوسرا بڑا بنیادی مقصد یہی ہے کہ قرآن حکیم کی صحیح تلاوت کے بعد اس کا معنی اور مطلب بھی سمجھا جائے، وہ علوم دریافت کیے جائیں جن علوم سے قرآن حکیم صحیح طور پر سمجھ میں آ جائے، اس کے مطالب سامنے آ جائیں، اس کے مفاہیم سامنے آ جائیں، اس کے پیغام کا پتہ چل جائے۔ دنیا میں جو کتاب بھی تحریر ہوگی وہ ضرور کسی نہ کسی زبان میں ہوگی۔ کلام الہی عربی زبان میں نازل ہوا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان تھی، قریش کی زبان تھی، قریش کی زبان اور لہجے پر قرآن حکیم کا نزول ہوا ہے، جنت کی زبان ہے، اس لیے اس زبان کو صحیح تناظر میں سمجھنا سمجھانا، جنہیں علوم عربیہ کہتے ہیں، ایک مسلمان سوسائٹی میں قرآن حکیم کو اس تناظر میں صحیح طور پر سمجھنے سمجھانے والے افراد کا ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ یہ تو لازمی نہیں کہ سب کے سب عربی زبان کے عالم ہوں، لیکن ایسے صاحب استعداد جو قرآن حکیم کو صحیح تناظر میں سمجھا سکیں، ٹھیک سمجھا سکیں، یہ بھی ضروری ہے۔ تیسری بڑی بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ کتاب مقدس قرآن حکیم کے اصول اور ضابطے معلوم کر لینے کے بعد، اس کا مطلب اور مفہوم سمجھ لینے کے بعد، پھر اس کا عملی نظام قائم کرنا، اپنے اعمال کو اس کے مطابق استوار کرنا، یہ بھی مسلمان جماعت کی بنیادی ضرورت کہ جب ہم ایک کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برحق سمجھتے ہیں، آپ پر نازل ہونے والی کتاب کو حقانی کتاب مانتے ہیں، تو اس حق کے مطابق حقانی نظام کا قائم ہونا، اجتماعی معاملات کا طے ہونا، سیاسی، معاشی اور سماجی امور کا سر انجام پانا، یہ بھی تو لازمی ہے۔ اور یہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک ایک چوتھا کام نہ کیا جائے، اور چوتھا کام یہ ہے کہ یہ جو احکامات، یہ جو اساسی امور ہیں، ان کے مطابق افراد کی تربیت کرنا، تزکیہ کرنا، ان کے دلوں سے حسد، کینہ، بغض اور ناحق رویوں کو نکالنا، اور حقانی اخلاق کو ان کے دلوں میں منتقل کرنا، تزکیہ کرنا، جسے اصطلاح میں طریقت کہا جاتا ہے۔ تو جب تک تزکیہ نہ ہو، پاکیزگی اخلاق نہ ہو، صحیح معیار پر کام کرنے کی صلاحیت اور استعداد پیدا نہ ہو، تو بحیثیت مجموعی سوسائٹی ترقی نہیں کر سکتی۔ مسلمان معاشرے کی 4 ضرورتیں ہیں،
سب سے پہلی ضرورت قرآن حکیم کا صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا اور پڑھانا۔ دوسری ضرورت اس کا ٹھیک ٹھیک مطلب اور مفہوم سمجھنا، اس کے شرعی احکامات جان لینا جسے شریعت کہا جاتا ہے۔ اور تیسری ذمہ داری شریعت کے احکامات کے مطابق اپنے اندر وہ تعلیم و تربیت اور تزکیہ اور اخلاق پیدا کرنا جس کی وجہ سے وہ تمام اخلاق، احکامات الہی انسان کی روح میں پیوست ہو جائیں۔ اور پھر چوتھی ذمہ داری اس کا عملی سیاسی نظام بنانا، اجتماعی نظام تشکیل دینا۔ سوسائٹی کے تمام اجتماعی امور، گھریلو زندگی سے لے کر بلکہ ذاتی شخصی سیرت و کردار سے لے کر قومی اور بین الاقوامی اجتماعیت کے تمام درجات تک ان اصول کلیہ کو بروئے کار لانا جو کتاب مقدس قرآن حکیم نے بیان فرمائے ہیں۔ آج ہمارے اندر جو کمی ہے وہ ان چاروں دائروں کے حوالے سے ہے۔ جمعۃ المبارک کے اجتماعات کا مقصد دراصل اس حوالے سے ہمارے اندر جو کمی اور کوتاہی ہے اسے سمجھنا ہے اور اسے دور کرنے کی فکر اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ جمعے کا اجتماع محض قصے کہانیاں سنانے کے لیے نہیں ہے، اور نہ ہی جمعے کا اجتماع ایک رسم ہے۔ اس اجتماعیت کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ہمارے اندر دین اسلام کی تعلیمات کے حوالے سے جو بنیادی کمیاں اور کوتاہیاں ہیں انہیں سمجھنا اور انہیں دور کرنے کے لیے ایک صحیح حکمت عملی اپنانا، طریقہ کار طے کرنا، ورنہ تو ایک رسمی اجتماع بن جائے گا۔ ان اجتماعات کا مقصد نصیحت حاصل کرنا ہے، اور نصیحت کا عربی زبان میں مطلب ہی یہ ہے کہ پھٹے ہوئے کپڑے کو سینا، رفع کرنا، کمزوری اور نقص پیدا ہو گیا ہے اسے دور کرنا۔ تو آج ہماری کمزوری کیا ہے، کوتاہی کیا ہے؟ ہمارے کپڑوں میں شگاف کہاں ہے؟ نقائص کیا پیدا ہو گئے؟ انہیں سمجھنا آج کی محفل کا بنیادی تقاضا ہے، کیونکہ یہ تقریب بچوں کی قرآن حکیم کی تکمیل سے متعلق ہے۔ تو تکمیل قرآن کی اس محفل میں ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ قرآن حکیم ہم پر جو ذمہ داریاں عائد کر رہا ہے ان ذمہ داریوں کو ہم نے کہاں تک نبھایا ہے، کہاں تک ان کا صحیح حق ادا کیا ہے۔ کوتاہی اور کمزوری موجود ہے تو اسے دور کرنے کی فکر کرنا چاہیے۔ پہلی کمی اور کوتاہی تو یہ ہے کہ عام مسلمانوں کی اکثریت قرآن حکیم کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے کی صلاحیت سے بھی مجموعی طور پر دور جا چکی ہے۔ مدارس و مکاتب میں چونکہ آمد نہیں، بچپن میں کہیں اگر مسجد میں کچھ لوگ داخل ہو گئے تو انہوں نے صحیح تلفظ کے ساتھ اسے پڑھ لیا، یا کچھ مخصوص خاندان اپنے بچوں کو کسی قاری صاحب کے پاس بھیج کر قرآن حکیم کے صحیح پڑھنے پڑھانے کی طرف متوجہ ہو جائیں تو یہ ایک الگ بات ہے۔ ورنہ آپ اس 22 کروڑ کی آبادی میں
افراد کا جائزہ لیں کہ کتنے لوگ صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن حکیم کی تلاوت کرنے کی پوری استعداد رکھتے ہیں۔ ناظرہ قرآن حکیم پڑھنے میں بھی ہمیں دقت پیش آتی ہے، اس کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ اور کتنے لوگ ہیں جو روزانہ اس کتاب مقدس قرآن حکیم کی تلاوت کو اپنا معمول بناتے ہیں، سوائے چند بزرگوں کے یا نیک طبیعت انسانوں اور نوجوانوں کے، عمومی ماحول قرآن حکیم کی تلاوت سے دوری کا ہے۔ تو یہ بڑی فکر کی بات ہے کہ جس کتاب پر ہمارا ایمان ہے اس کو صحیح طور پر پڑھنے کی استطاعت اور صلاحیت سے بھی ہم محروم ہو گئے ہیں۔ صحیح طور پر پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ دیکھیے دنیا کی کسی بھی زبان کو اگر پورے تلفظ کے ساتھ نہ پڑھا جائے تو معنی کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے، مطلب کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے۔ صحیح جگہ پر وقف نہ کیا جائے، کامہ فل سٹاپ دنیا بھر کی زبانوں میں اس کا لحاظ رکھا جاتا ہے، فل سٹاپ غلط جگہ پہ لگا ہوا ہو تو اسی عبارت کا کوئی اور مطلب ہوتا ہے، کامہ کہیں اور لگا دو تو مطلب کچھ اور ہو جاتا ہے۔ قانون کی زبانوں میں، کتابوں میں کامہ فل سٹاپ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، تو وقف کی اہمیت نہیں ہوگی۔ زیر زبر کے فرق سے لفظ کی معنویت بدل گئی، صحیح مخرج کے ساتھ لفظ نہ پڑھا جائے تو اس کا مطلب ہی بدل گیا، وہ کچھ اور لفظ ہو گیا۔ اب ایک چھوٹی سی سورت ہم پڑھتے ہیں، القارعۃ ما القارعہ، اور اگر اسی کو القاریہ ما القاریہ پڑھو تو قاریہ کا مطلب کچھ اور ہے، قارعہ کا مطلب کچھ اور ہے، اور لوگ اس بات کا لحاظ نہیں رکھتے، بس القاریہ ما القاریہ، وما ادراک ما القاریہ۔ قارعہ قیامت، وہ جو کھٹکھٹانے والی ہے، جھنجھوڑنے والی ہے، آپ کے دروازے پر دستک دینے والی ہے، انقلاب کا پیغام دینے والی ہے، خواب غفلت سے جگانے والی ہے۔ اور قاریہ ایک ایسی عورت جو قرآن حکیم کی تلاوت کر رہی ہے اس کو قاریہ کہتے ہیں، قاری کی مؤنث قاریہ۔ تو کہاں القارعہ اور کہاں القاریہ، دونوں کے معنی میں زمین آسمان کا فرق ہو گیا، تو یہ معنی کہاں سے کہاں چلا گیا۔ اس لیے جب تک صحیح مخرج کے ساتھ نہیں پڑھا جائے گا تو مطلب ہی کچھ اور ہو جائے گا۔ عین جب تک نہیں نکلے گا تو اس آیت کا، اس جملے کا، لفظ کا مطلب ہی اور ہو گیا۔ تو اس لیے یہ جو مدارس اور مکاتب ہیں ان کی اہمیت یہ ہے، خاص طور پر وہ جو ذمہ دار پڑھنے پڑھانے والے مدارس و مکاتب ہیں کہ وہ قرآن حکیم کو صحیح تلفظ اور قرأت کے ساتھ پڑھنے پڑھانے کا طریقہ سکھاتے ہیں۔ اس لیے ہر مسلمان کو، چاہے وہ بڑا ہو چکا ہو، بوڑھا ہو چکا ہو، اگر بالفرض اس کا تلفظ صحیح نہیں ہے تو اس کو کچھ وقت نکال کر ان مکاتب اور مدارس میں اپنے تلفظ کو صحیح کرنا چاہیے تاکہ مطلب تو صحیح ہو، ورنہ مطلب تو کچھ سے کچھ ہو گیا۔ تو پہلی غفلت جو ہمیں ہے وہ قرآن حکیم کی تلاوت سے، اور پھر قرأت بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی خوش الحانی سے گا گا کر پڑھے تو وہ بڑا اچھا قاری ہے۔ قرأت کا تعلق گانے اور دل کو پرچانے کے ساتھ نہیں ہے، قرأت کا تعلق تو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے سے۔ یہ جو زیر و بم ہے آوازوں کا، یہ تو تحسینات میں سے ہے، ہو جائے تو اچھی بات ہے، نہیں تو نہیں، لیکن جو فرض ہے
وہ صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا پڑھانا ہے۔ تو یہ سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے، بڑی عمر کا ہو یا چھوٹی عمر کا ہو۔ بچپن میں بچوں کو بھیجنے سے یہ ہے کہ بچپن میں دماغ میں جو بات فٹ ہو جاتی ہے وہ بڑھاپے میں نہیں ہوتی، بڑی عمر میں نہیں ہوتی۔ ہر علم و فن سب سے پہلے زمانے میں ہی سکھا دیا جائے تو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اس لیے پہلی ضرورت اور تقاضا یہ پورا کرنا چاہیے، اور اس حوالے سے جو ہماری اجتماعی کوتاہی ہے اسے دور کرنا چاہیے۔ اور پھر یہ تعلیم و تربیت مدارس و مکاتب میں بغیر کسی معاوضے کے ہے، تو اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اور قرآن حکیم کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے پڑھانے کی عادت بنانی چاہیے۔ سیکھ لینے کے بعد پھر روزانہ قرآن حکیم کی کچھ نہ کچھ تلاوت ضرور کی جائے، 1 رکوع ہو، 2 رکوع ہو، 4 رکوع ہو، جتنا بھی اللہ توفیق دے، تاکہ وہ عادت برقرار رہے۔ اگر عادت چھوٹ جاتی ہے تو پھر وہی ہو جاتا ہے۔ پہلی کوتاہی اسے دور کرنے کی فکر کرنا قرآن حکیم کے حوالے سے، اور مدارس و مکاتب کے اس نظام سے استفادہ کرنا، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ آپ کو اگر صحیح طریقے سے تلاوت آ گئی تو اگلے مرحلے میں یہ بھی ضروری ہے کہ قرآن حکیم کے شرعی احکامات کیا ہیں، وہ ہمیں کن باتوں کا حکم دیتا ہے۔ اگر تو خود شوق اور جذبہ ہو تو خود سیکھنی چاہیے، اور اگر نہیں تو اس علم کی اہمیت سمجھنی چاہیے۔ اس علم کے جو علماء ہیں ان سے اپنی زندگی کے بنیادی فرائض و واجبات اور احکامات سیکھنے چاہیے۔ یہ معلوم کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کن باتوں کا حکم دیا ہے۔ نماز کا حکم دیا ہے تو نماز کا صحیح طریقہ سمجھنا، اس کے فرائض اور واجبات جاننا، طہارت کا طریقہ سمجھنا۔ اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا ہے روزے کا تو روزے کے مسائل جاننا، زکوٰۃ کے مسائل جاننا، حج کے مسائل جاننا۔ 4 بنیادی عبادتیں جو اللہ نے ہم پر فرض کی ہیں، 2 تو ہر انسان پر لازم ہے، نماز اور روزہ۔ ہر مسلمان کے لیے ان دونوں کی بنیادی مسائل سے واقفیت اور آگہی کا ہونا ضروری ہے۔ آج غفلت یہ ہے کہ نماز کا صحیح طریقہ ہم نہ سیکھتے ہیں، اور اگر کہیں سیکھ بھی لیں تو عمل نہیں کرتے۔ نماز با جماعت کی اہمیت ہمارے ذہنوں سے محو ہو چکی ہے۔ مسجدوں میں نمازیں ہوتی ہیں تو نمازیوں کی تعداد محلے کے اعتبار سے بڑی مشکل سے 1 یا 2% ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ اپنے مصلی پر کسی اور کو نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کر دوں، اور جو لوگ جماعت سے نماز پڑھنے نہیں آتے آگ لوں اور ان کے گھروں کو جلا کر راکھ کر دوں۔ اگر مجھے عورتوں اور بچوں جن کا جماعت میں شامل ہونا فرض اور لازمی نہیں ہے، اگر مجھے ان کا ڈر نہ ہوتا کہ ان کے گھروں کو آگ لگاؤں گا تو وہ بچے سوئے ہوئے اور عورتیں سوئی ہوئی مر جائیں گی، تو میں ضرور ایسا کرتا۔ جس جماعت کی اہمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کریں، اس کا حال یہ ہے کہ محلے کی مسجد میں خاص طور پر فجر اور عشاء کی نماز میں جو صورت حال ہوتی ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ بڑی مشکل سے 1 صف 2 صف، جی
40-50 آدمی ہوتے ہیں جو نماز پڑھنے آتے ہیں، باقی سارا محلہ پڑا سو رہا ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے ہی صبح کا وقت ہوتا ہے تو شیطان تھپکی دے کر سلاتا ہے۔ شیطان کا کام ہے نماز سے روکنا۔ وہ ایسے تھپکی دیتا ہے جیسے ماں اپنے بچے کو تھپکی دے کر سلاتی ہے نا، سو جا، لوریاں دیتا ہے، اور اس کو کہتا ہے رات بڑی لمبی پڑی ہے، ابھی تو اٹھ جاؤں گا، بس 5 منٹ بعد اٹھتا ہوں، 10 منٹ بعد اٹھتا ہوں، ابھی نماز پڑھ لوں گا۔ تو اتنے میں کیا ہے، نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ بڑی کوتاہی ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز نہیں، اور پھر نماز پڑھنے بھی آئیں گے تو نماز کا جو طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے وہ ہمارے پیش نظر نہیں ہوتا۔ بس آئیں گے جلدی جلدی غفلت کے ساتھ، جلدی جلدی رکوع سجدہ کیا اور چلے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، ایک صاحب آئے، وضو کیا اور نماز پڑھی اپنے خیال کے مطابق جلدی جلدی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی اٹھو، تم نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی، صلی فإنک لم تصلی۔ وہ دوبارہ اٹھا اور جیسے پہلے طریقے کے مطابق اس نے پہلے نماز پڑھی تھی ویسے ہی پڑھ کر دوبارہ آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی، صلی فإنک لم تصلی۔ وہ پھر گیا، اسی طرح پڑھ کر پھر آ گیا۔ تیسری دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ بھائی تم نے نماز نہیں پڑھی، جاؤ دوبارہ نماز پڑھ کے آؤ۔ تو اب اس کو احساس ہوا کہ شاید میں کوئی غلط کر رہا ہوں، تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیسے نماز پڑھوں؟ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی نماز جو پڑھی جاتی ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب آدمی نیت باندھ کر کھڑا ہوتا ہے، جتنا بھی اللہ توفیق دے، سورۃ فاتحہ کے بعد جو سورت آپ نے پڑھنی ہے وہ پڑھ لی۔ اب رکوع میں گئے ہو تو رکوع میں اطمینان کے ساتھ رکوع کرو۔ کم سے کم درجہ یہ ہے کہ 3 دفعہ سبحان ربی العظیم کہو، اور بالکل کمر سیدھی ہونی چاہیے، دونوں ہاتھ گھٹنوں پر اس طریقے سے ہوں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے تیر کمان کے اندر تانتی ہوتی ہے اور قوس بنی ہوئی ہوتی ہے، تو بالکل سیدھی کمر ہونی چاہیے۔ اور پھر جب اطمینان کے ساتھ رکوع کر لو تو پھر جب کھڑے ہو رکوع سے تو وہ بھی اطمینان کے ساتھ، ایسا اطمینان کے ساتھ کہ تمہاری ریڑھ کی ہڈی کا ہر مہرہ اپنی اصل جگہ پر آ جائے، سیدھا بالکل۔ کیونکہ آدمی تھوڑا سا ٹیڑھا ہو اور فوراً رکوع سجدے میں جائے تو ہڈیاں اپنی جگہ پر نہیں آتی نا۔ اور روایات میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی دیر رکوع فرماتے تھے اتنی دیر ہی قوما میں کھڑے ہوتے تھے۔ تو اطمینان کے ساتھ رکوع کرو، اطمینان کے ساتھ کھڑے قیام کرو، اور پھر اطمینان کے ساتھ سجدے میں جاؤ، اور سجدے میں بھی کم از کم 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ، تاکہ سجدہ تو ہو، یہ تو نہیں کہ ٹھونگے مارو۔ جی ایک روایت میں آتا ہے کوے کی طرح ٹھونگے مار کر نماز پڑھنا، یا مرغ کی طرح ٹھونگے مار کر کیا ہے کہ بس گیا اور آیا، گیا اور آیا، ایسا نہیں، بلکہ اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو۔ اور جب سجدے سے اٹھو تو جلسہ جسے کہتے ہیں، بیٹھو تو وہاں بھی بالکل اطمینان کے ساتھ بیٹھو۔ جتنی دیر میں سجدہ ہوا ہے اتنی دیر میں کیا ہے، جلسے میں بیٹھو، پھر اگلا سجدہ شروع کرو۔ تو اطمینان کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ یہ نہیں کہ تو چل میں آیا، آگے پیچھے فوراً مختصر
تو گلے سے اتارنا نماز کا یہ درست نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز سیکھنا اور پڑھنا، اس کے فرائض واجبات جاننا، اور نماز بغیر طہارت کے نہیں ہوتی تو طہارت کے مسائل معلوم کرنا، یہی حال روزے کا، اس کے مسائل معلوم کرنا۔ اور اگر حج فرض ہے یا زکوٰۃ فرض ہے تو اس کے مسائل معلوم کرنا۔ آج ہماری کوتاہی یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے بنیادی قانون اور ضابطے سے ہی آگے ہی نہیں، نظام زکوٰۃ قائم نہیں، اس لیے اس کے مسائل معلوم نہیں، اور جو سرکار زکوٰۃ کے نام پر پیسے اکٹھی کرتی ہے تو وہ بھی زکوٰۃ کے محکمے کے افسران پر خرچ ہو جاتے ہیں۔ غریبوں اور مسکینوں کے مسائل کے حل کرنے کا جو نظام ہے وہ غائب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب گورنر بنا کر یمن کا بھیجا تو فرمایا کہ تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، ان کے مالداروں سے مال لینا اور ان کے غریبوں کی غربت دور کرنے کے لیے اسے خرچ کر دینا۔ زکوٰۃ کا مقصد تو اس سوسائٹی میں کوئی ایسا فرد بھوکا نہ سوئے جو محتاج اور فقیر ہے، اس کی ضروریات پوری کرنا۔ آج زکوٰۃ نمود و نمائش کا ذریعہ بن گئی، اول میں تو ادائیگی نہیں ہے، صحیح اور پوری زکوٰۃ واقعتاً مستحقین پر خرچ کرنے کا اجتماعی نظام کے طور پر قائم ہو جائے تو کوئی آدمی بھوکا نہ رہے۔ لیکن اگر زکوٰۃ کے نظام کو صرف لوٹ کھسوٹ کے لیے استعمال کیا جائے، جیسے پاکستان میں ہم کر رہے ہیں، نظام زکوٰۃ کے طور پر جو چیز نافذ ہے اس کا عملاً انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی فائدہ نہیں، وہ ادھر ادھر کے دوسرے کاموں میں خرچ ہو جاتی ہے۔ تو زکوٰۃ کے نظام کو سمجھنا، نماز کے نظام کو سمجھنا، روزے کے نظام کو سمجھنا، حج کا سسٹم سمجھنا کہ حج کے مقاصد کیا ہیں، حج کس لیے ہے۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ حج مسلمانوں کے بین الاقوامی غلبے کے اور رعب اور دبدبے کے اظہار کے لیے، کہ ایسا بین الاقوامی اجتماع ہو جس سے دین کے عالمی غلبے کا اظہار ہوتا ہو، مغلوبیت اور مروبیت ختم ہوتی ہو، دین طاقتور ہو کر دنیا میں ایک نتیجہ پیدا کرے، بین الاقوامی غلبے کے لیے ہے۔ یہ وہ بنیادی شرعی احکامات ہیں جن کا جاننا، اسی کے ساتھ خرید و فروخت، لین دین کے تمام شرعی احکامات، کہ کون سی خرید و فروخت جائز ہے، کون سی ناجائز، کاشتکاری کا صحیح طریقہ کیا ہے، محنت مزدوری اور صنعت کاری کے طریقہ کار کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے نظام بنایا، اس نظام کا فہم اور شعور کا پیدا ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ تو دوسری جو کوتاہی ہمارے ہاں پائی جاتی ہے وہ شریعت کے احکامات سے ناواقفیت۔ ہم اپنے اپنے شعبے کے قوانین تو جانتے ہیں، ڈاکٹر میڈیکل سائنس کے بنیادی اساسی اصول جانتا ہے، انجینئر اپنے شعبے کے اصول جانتا ہے، سوسائٹی کے جو نافذ العمل قوانین ہیں ان سے وکلاء واقف ہیں، لیکن شریعت کے احکامات کیا ہیں جو بین الاقوامی اور بین الانسانی ہیں، اس سے واقفیت کیوں نہیں؟ ایک مسلمان جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے اس کا یہ اہم ترین فریضہ تھا کہ قرآن حکیم کی تلاوت کے بعد قرآن حکیم کے شرعی احکامات سے واقفیت حاصل کرنا۔ شرعی احکامات وہ ہیں
جن کا واضح اور دو ٹوک انداز میں اللہ اور اس کے رسول نے حکم دے دیا، شارع نے حکم دے دیا، وہ شرعی احکامات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا لازمی نتیجہ ان احکامات کا فہم اور شعور ہے، علم۔ اس لیے ہر آدمی جس شعبے سے وابستہ بھی ہے تو اس شعبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہدایات ہے وہ سیکھنا فرض ہے ہر آدمی پر۔ سارے علوم تو نہیں سیکھے جا سکتے۔ ایک کاشتکار ہے تو زراعت کے اصول کیا ہیں، ایک تاجر ہے تو تجارت کے اصول کیا ہیں، ایک صنعت کار ہے تو صنعت کے اصول اور ضابطے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمائے ہیں، یہ جاننا اس پر فرض۔ جو بھی انسانی سوسائٹی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہے اس پر لازمی ہے کہ وہ اس شعبے کے بنیادی مسائل جانتا ہو۔ ایک انجینئر کو، ایک ڈاکٹر کو، ایک وکیل کو، ایک عالم کو سوسائٹی کے لیے کوئی بھی خدمت سر انجام دے رہا ہے تو اس خدمت کا شرعی قانون اور ضابطہ کیا ہے یہ جاننا۔ آج سب سے بڑی کوتاہی ہے، یورپ کے سارے علوم سیکھیں گے، ان کے ضابطے جانیں گے، لیکن شریعت کے قوانین سے آگہی نہیں ہوگی۔ تیسری بڑی کوتاہی یہ ہے کہ ظاہری اور رسمی طور پر تو ہم نماز بھی، روزہ بھی، عبادات بھی، باقی کام کر رہے ہوں گے، لیکن دل کی دنیا نہیں بدلتی۔ دل میں وہی حسد، وہی کینہ، وہی بغض، وہی بد اخلاقی، وہی غصہ، وہی نفرتیں۔ تو اگر دل صاف نہیں ہوا، اس کا تزکیہ نہیں ہوا، تو نماز بھی پڑھی، روزہ بھی رکھا، حج بھی کیا، عبادات بھی کی، تو دل کی حالت نہ بدلنے کے نتیجے میں وہ نتیجہ خیز نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہر عبادت کے بعد اللہ پاک نے مخلصین لہ الدین، اخلاص، مخبتین، منیبین، متقین، یہ شرائط عائد کی ہیں کہ وہ متقی ہو، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، انسانیت کا خیر خواہ ہو، مخلص ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ تبھی ہوگا جب اخلاق ہمارے درست ہوں گے۔ اخلاق درست نہیں ہے، تلاوت بھی بہت کر لی، بہت خوش الحانی سے قرات پڑھ بھی لی اور سن بھی لی، نماز بھی پڑھ لی، روزہ بھی رکھ لیا، حج بھی کر لیا، اخلاق نہیں بدلے، دوسرے انسانوں کو نقصان پہنچانے کے جذبے میں کمی نہیں آئی، اصلاح نہیں ہوئی، اعلیٰ اخلاق پیدا نہیں ہوئے، تو ہم نے قرآن حکیم کے اس تیسرے اہم ترین فریضے سے غفلت برتی۔ یاد رکھیے، تزکیہ اور اپنی اصلاح کا ایک درجہ فرض ہے جی۔ یہ کشف و کشوف اور الہام اور باقی چیزیں جو ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ جس کو عنایت کرے تو ٹھیک ہے، یہ اصل تصوف نہیں۔ تصوف اور تزکیہ اصل یہ ہے کہ ہمارے اخلاق درست ہو، ہمارے رویے صحیح ہو، ظلم سے نفرت ہو، عدل سے محبت ہو، عدل کے قیام کا جذبہ ہو، انسان دشمنی کو ختم کرے، حقیقت میں وہ سخی ہو، نمود و نمائش مقصد نہ ہو، بخل اس میں سے نکل جائے، تکبر نکل جائے۔ تکبر کا مطلب دوسرے انسانوں کو حقیر سمجھنا، اس رویے سے نجات حاصل کر لے۔ تو قرآن حکیم کی اس محفل میں تیسری بات جو ہمیں سمجھنی چاہیے، جس پر اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَيُزَكِّيهِمْ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے ان کا تزکیہ کرنا۔ تو تزکیہ قلوب، اخلاق کا سنورنا ہے، روح کا پاکیزہ ہونا ہے، دل کا صاف ستھرا ہونا ہے، دل و دماغ کے اندر اللہ کا نور کا پیدا ہونا ہے۔ یہ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں، ہم اپنے اپنے ماحول کا جائزہ لیں کہ جن کے اخلاق درست ہیں، نمازیوں میں سے، روزے داروں میں سے، مذہبی رہنماؤں میں سے، لیڈروں میں سے، کام کاج کرنے والوں میں سے کتنے ہیں جو ان اعلیٰ اخلاق کے حامل ہیں۔ تو یہ بہت بڑی غفلت ہے۔
یہ پردہ تو ہمارا بالکل ہی پھٹا ہوا ہے، اس کو تو سینے کے بجائے بدلنے کی ضرورت ہے جی۔ اور چوتھا فریضہ، اس سے تو سرے سے غفلت ہے۔ کیا؟ چوتھا فریضہ اپنا قومی اور بین الاقوامی نظام اور اجتماع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے سیاسی، معاشی، سماجی اور اجتماعی نظام کے مطابق بنانا، یہ چوتھا فریضہ ہے۔ اس حوالے سے سب سے بڑی غفلت کیا ہے کہ اس اجتماعی فریضے کو فریضہ بھی نہیں سمجھا جاتا۔ نماز روزے کو فرض سمجھیں گے، تلاوت کرنے کو اچھا سمجھیں گے، کوئی تصوف کے نام پر ذکر اذکار وغیرہ کرنے کو اچھا سمجھیں گے کہ یہ اچھا کام ہے، خود نہیں کریں گے، ویسے اچھا سمجھیں گے، کوئی کرنے والا ہو تو اس کی عزت بھی کریں گے۔ لیکن دین کے اجتماعی غلبے کا سیاسی اور معاشی نظام، اس اجتماعیت کی سوچ ہی ہمارے دماغوں سے نکل گئی۔ کرنا تو بعد کی بات ہے، یہ 200 سالہ انگریز سامراج کی غلامی کے نتیجے میں ہمارے ذہنوں سے سیاست شرعیہ اور دینیہ کی اہمیت نکل گئی۔ سیاست کا مقصد قوموں کو ترقی دینا ہے، قوموں کو آگے بڑھانا ہے، ان کے اجتماعی مسائل حل کرنا ہے، ان کے لیے وہ رحمت للعالمین کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نظام کو قائم کرنا ہے، رحمت کا نظام، شفقت کا نظام، انسانی مسائل کے حل کرنے کا نظام قائم کرنا ہے اجتماعی طور پر۔ بلکہ کوئی مذہبی آدمی سیاست کی بات کرے، اجتماعی نظام کی تبدیلی کی بات کرے تو کہتے ہیں دیکھو جی یہ پتہ نہیں مسجد میں بیٹھ کر سیاسی باتیں کرتے ہیں۔ وہ سیاست جو انبیاء کا مشن رہا، یہ ابھی خطبے میں میں نے حدیث تلاوت کی ہے کہ بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء کرتے تھے، تو وہ سیاست جو انبیاء کا فریضہ تھا وہ فریضہ ہمارے ذہنوں سے نکل گیا۔ اجتماعیت کا یہ بنیادی شعور کا نکل جانا، اس نظریے اور علم کا سلب ہو جانا، یہ بہت بڑا زوال، بہت بڑی کوتاہی ہے۔ 22 کروڑ لوگوں کے دماغوں سے یہ چیز نکل گئی۔ اور عجیب بات ہے، سیاست کی بات آئے گی تو یورپ کی سیاست کریں گے، یورپ کا نظام چلائیں گے، سامراجی اور ظلم کا نظام چلائیں گے، اپنے نظام سے دور ہوں گے، اس کی اہمیت سرے سے ختم۔ افسوس اس بات پر ہے کہ جو مذہب کی سیاسی جماعتیں ہیں، مذہب کے نام پر سیاسی جماعتیں بنی ہوئی ہیں، وہ بھی اسی مروجہ سیاست کی اعلی کار بن کر اس کے لیے کردار ادا کرتے ہیں۔ ان کے رویے بھی، ان کے کردار بھی، ان کی اجتماعیت بھی اسی پیٹرن پر ہوگی جیسے دوسری جماعتیں۔ اگر دوسری جماعتیں جھوٹ بول رہی ہیں، یہ بھی جھوٹ بولتی ہیں، وہ بھی جال سازی سے ووٹ اکٹھی کرتی ہے تو یہ بھی جال سازی سے ووٹ اکٹھا کرتے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمارا سیاسی نظام اس دین اسلام کے سیاسی تقاضے، نظریہ کیا ہے؟ سیاست تو بدلتی ہے سسٹم سے، اور سسٹم کے جو بنیادی تقاضے ہیں وہ اگر وہی کہ وہی ہوں تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ سسٹم ظالمانہ ہو، غلامی کے زمانے کا ہو، انسان دشمنی کا ہو، تو سیاست کیسے بدلے گی؟ اور دنیا بھر میں سسٹم قائم ہوتے ہیں اس اساس پر کہ اس ریاست میں سب سے پہلے آزادی ہو۔ سیاسی نظام کے لیے لازمی ہے کہ مسلمان جماعت آزاد ہو، اس کا ملک آزاد ہو، وہ اپنے فیصلے خود کرنے کی صلاحیت اور استعداد رکھتی ہو، پھر تو کیا ہے، نتیجہ درست ہوگا۔ اور اگر وہ خود فیصلے کرنے کی صلاحیت اور استعداد نہیں رکھتی تو اپنا سیاسی نظام کیسے بنا سکتی ہے؟ آزادی۔ دوسرا بڑا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ ایک آزاد قوم کی حیثیت سے
اپنی قومی اور ملی ضروریات اور تقاضوں کے مطابق ایک آئین، قانون اور ضابطے بنانا، نہ یہ کہ بین الاقوامی سامراجی ہدایات اور غلامی کے زمانے کے ضوابط اور ضابطوں اور بنائے ہوئے ان کے سسٹم، اس کے اوپر صرف سبز 2 جلد کے تختے لگا کر دونوں طرف تو اس کو بتا دینا کہ یہ جی اسلامی جمہوریہ پاکستان کا آئین ہے۔ آزاد مرضی سے انسانی حقوق کو سامنے رکھتے ہوئے جو بین الاقوامی انسانی حقوق ہیں ان کی ادائیگی کے لیے ایک صحیح آئین، قانون اور ضابطہ بنانا، اور اپنے ملک کی ضروریات کے تناظر میں، نہ یہ کہ سامراجی ضروریات کے حوالے سے، غلامی کے آرڈر کی بنیاد پر۔ تو ایک آزاد، خود مختار، جمہور انسانوں کے فائدے کا قانون اور ضابطہ بنانا سیاست کا بڑا بنیادی تقاضا ہے۔ جو آزاد نہیں وہ اپنا آئین آزاد نہیں بنا سکتے، جو غلام ہیں وہ آقا کے حکم کے مطابق سارے کام کرتے ہیں۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست شرعیہ کا پہلا ضابطہ، پہلا اصول آزادی اور حریت۔ دوسرا ضابطہ، ایسا آئین اور قانون جو سوسائٹی میں موجود مختلف افراد اور طبقات کے درمیان جھگڑوں کو نمٹانے میں بنیادی کردار ادا کرے۔ ایسا سسٹم ہو کہ لوگوں کے تعلقات، ان کے مقدمات، ان کے معاملات سلیقے کے ساتھ، ایک دوسرے کی عزت اور احترام کے ساتھ، تعاون باہمی کے ساتھ، تہذیب و تمدن کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے پورے کیے جائیں۔ 2 افراد میں جھگڑا ہو تو اتنا فاسٹ سسٹم ہو کہ صبح کو جھگڑا ہوا ہے تو شام کو نمٹ جائے۔ لمبے لمبے مقدمے، لمبے لمبے جھگڑے، لمبے لمبے معاملات، یہ جھگڑا نمٹانے نہیں، جھگڑا پیدا کرنے کے لیے۔ اسی طرح کوئی سیاسی معاملے میں اختلاف رائے ہے تو اس کے حل کرنے کا مربوط نظام۔ اختلاف رائے ہونا بری بات نہیں، لیکن پارلیمنٹ میں اگر اختلاف رائے ہے بھی یا سوسائٹی میں تو اس کو حل کرنا ایسے طریقے سے کہ ہر ایک کی رائے کو سمو کر واقعی جو انسانی ضرورت ہے اس کو پورا کرنے کے لیے قانون بنانا، عدالتی ڈھانچہ بنانا، انتظامی امور سر انجام دینا، پالیسی تشکیل دینا، اس کے SOPs بنانا، انتظامیہ، عدلیہ اور مقننہ تینوں کے اداروں کو فعال بنا کر اجتماعی تعاون باہمی کی اساس پر سوسائٹی کے قومی اور بین الاقوامی مسائل حل کرنا، یہ دین کا بڑا بنیادی تقاضا ہے۔ آج اس کی اہمیت ہی نہیں ہے، حتیٰ کہ وہ جماعتیں جو پارلیمنٹ میں بھی بیٹھی ہوئی ہیں وہ اپنی رائے سڑکیں بلاک کر کے دیتی۔ یہ سیاسی شعور ہے۔ ایک طرف تم اس سچے یا برے، جھوٹے جو بھی کچھ نظام ہے اس کو مانتے ہو اور اس کی بنیاد پر الیکشن لڑ کر اسمبلی میں بھی جاتے ہو، تو اسمبلی میں اپنی رائے نہیں دیں گے، سڑکیں بلاک کریں گے، لوگوں کو اکسائیں گے کہ جس کی جہاں طاقت چلتی ہے وہ طاقت چلائے اور نتائج پیدا کرے۔ جی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مشاورت کے ساتھ نظام چلائیں، اور یہاں مشاورت چھوڑ کر ہر طاقتور، ہر مافیا اپنے مفادات کے لیے۔ اس کا سبب سوچنا چاہیے کہ سیاست سے ہماری کنارہ کشی، اجتماعی بے حسی، سیاسی اداروں کا عدم شعور، اس نظام کی تبدیلی سے ناواقفیت اور مجرمانہ غفلت کا سبب کیا ہے، آج یہ سمجھنا چاہیے۔ یہ 4 چیزیں آپ کے پاس کیوں نہیں ہو رہی؟ قرآن صحیح تلفظ کے ساتھ کیوں نہیں پڑھا جا رہا؟
شریعت کے احکامات کیوں نہیں معلوم، دلوں کا تزکیہ کیوں نہیں ہو رہا، اور آپ کے ملک میں 99% مسلمان ہونے کے باوجود مسلمانوں کا سیاسی نظام کیوں قائم نہیں ہو رہا، اس کو سمجھنا چاہیے۔ ان تمام خرابیوں کی جڑ اس دور کا سب سے بڑا سرمایہ پرستی کا بت ہے، جس کی بارگاہ میں سب سجدہ ریز ہے۔ آج شرک پتھر کا نہیں ہے اللہ کے مقابلے پر، نہ کوئی قبر ہے نہ کوئی اور چیز ہے۔ آج اللہ کی توحید اور دین کے مقابلے پر جو سب سے بڑی بت پرستی ہے وہ سرمایہ پرستی ہے۔ سرمایہ کا بت ننگا ناچ رہا، عالمی سرمایہ دار، وہ ہمارے جیسے چھوٹے ملکوں کو غلام رکھنے کے لیے، آزادی سے محروم رکھنے کے لیے ایک پورا عالمی نیٹ ورک جس کے ذریعے سے قوموں کو غلام بنایا جا رہا ہے، اور ہم اجتماعی طور پر خواہی نہ خواہی اس سرمایہ داری نظام کے اعلی کار بن رہے ہیں۔ یہ جو جب سے عالمی سرمایہ داری نظام دنیا بھر پر مسلط ہوا، بالخصوص اس بر عظیم پاک و ہند میں 200 سال براہ راست اس نے اس پورے ملک کو لوٹا۔ سرمایہ داری کا بانی ایڈم اسمتھ لکھتا ہے کہ یورپین قوموں کو اب یہ لازمی اور ضروری ہے کہ دنیا بھر سے زر کھینچ کر اپنے پاس لائیں، دولت کا بہاؤ برطانیہ کی طرف ہونا چاہیے۔ لندن کا ریونیو افسر تھا ایڈم اسمتھ، اور وہ ریونیو کلیکشن اس کی ذمہ داری تھی۔ اس نے کہا یہ کیا ہے کہ برطانیہ چھوٹا سا جزیرہ ہے، یہاں کے لوگوں سے صرف ٹیکس اکٹھا کرنا، یہ تو کوئی کام نہیں۔ اب تو لندن کو ایسا مرکز بناؤ کہ دنیا بھر کی ریاستوں اور ممالک سے زر، سونا، سرمایہ کھچ کھچ کر کیا ہے لندن آنا۔ یہ وہ بنیادی نظریہ تھا جس پر ایسٹ انڈیا کمپنی نے عمل کیا، اور اس کے بعد برٹش شہنشاہیت نے عمل کیا۔ آج یہ بڑھتے 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 اس حد تک پہنچ گیا کہ بظاہر ملکوں کو آزادی دے دی، لیکن جیسے لوٹ کھسوٹ 200 سالہ دور میں برطانوی سامراج یہاں سے اپنی حکومتوں کے زمانے میں کھینچ رہے تھے، اپنے گورنروں، اپنے ڈی سیز، اپنے اے سیز اور چیف سیکرٹری اور اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے سے، آج بھی وہی کام ہو رہا ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ جدید نوآبادیاتی دور تشکیل دے دیا گیا، اور اب تو بڑھتے بڑھتے پھیلتے پھیلتے جونکیں جو اس ملک کو لوٹنے کے لیے پہلے انگریزوں نے لگائی تھی، پھر انہوں نے کالے ماشاءاللہ ہندوستانی ان کو جونک بنا دیا۔ جونک جانتے ہیں نا، وہ جو گندا خون نکالنے کے لیے ہوتی ہیں جی، وہ جو لگاتے ہیں نا جی، خون نکالنے کے لیے پرانے بوڑھے لوگ لگوایا کرتے تھے، تو وہ کہیں چپکا دو، وہ خون چوستی رہتی ہے، پھر وہاں سے نکالو اور ایک برتن میں جمع کر لو۔ تو ایک تو گندا خون چوسنے والی جونک ہوتی ہے، اور ایک جونک وہ ہوتی ہے جو اچھا خون کھینچتی ہے، گندا خون نہیں کھینچتی۔ یہ وہ جونکیں ہیں۔ اگر 17ویں صدی عیسوی میں بر عظیم پاک و ہند کل دولت کا 25% مالک تھا، پوری دنیا کی کل دولت کا 25% ہندوستان میں تھا، تو 1947 میں انگریز کیا تو پورا یہ انڈین سب کانٹیننٹ جس میں پاکستان، بنگلہ دیش اور ہندوستان شامل، یہ صرف 2% دولت کا مالک رہ گیا۔ 23% دولت یہاں سے جونکوں نے، انگریز گوری جونکوں نے اچھے اچھے مال کی اٹھا کر کہاں پہنچا دی۔ پچھلے دنوں رپورٹ آئی تھی نا، ایسٹ انڈیا کمپنی نے 885 ٹن سونا فروخت کیا تھا اس عالمی بینکاری سسٹم کو جو اس وقت پوری دنیا پر قابض ہے، امریکہ پر بھی، برطانیہ پر بھی، آپ پر بھی، وہ پورا خاندان اس کو، اور سونا کہاں سے گیا تھا؟ ہندوستان سے۔
ہیرے جواہرات کمپنی کے پاس کہاں، کمپنی کی حکومت تو ہندوستان میں تھی۔ آپ دیکھیے اس طرح دولت کا ارتکاز کیا گیا۔ پاکستان بننے کے بعد ملک کو غیر مستحکم رکھ کر، قومی آزادی سلب کر کے ہمارے اندر بھی اسی طرح کی جونکیں بنا رکھی، اور اگر آپ لوگ ناراض نہ ہوں تو وہ جونکیں سیاسی بھی ہیں، معاشی بھی ہیں، انتظامی بھی ہیں، عدالتی بھی ہیں، مولویوں کی بھی ہیں، پیروں کی بھی ہیں، اور جناب والا لیڈروں کی بھی ہیں، تاجروں کی بھی ہیں۔ اور وہ کیا کام کرتی ہیں جونکیں؟ یہاں کی دولت لوٹتی، کھینچتی ہیں، چوستی ہیں، اور چوس کر لندن ابھی بھی پہنچا دیتی ہیں، امریکہ پہنچا دیتی ہیں، سوئٹزرلینڈ پہنچا دیتی ہیں۔ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا یہ پاناما لیکس ہے، یہ فلانی لیکس ہے، تو کیا تھی وہ اسی بات کی کہانی تھی نا کہ دنیا بھر کے ترقی پذیر ملکوں سے لوٹنے والے حکمران، ماشاءاللہ آپ کے حکمرانوں کے نام تو آپ سب کو ازبر یاد ہے کہ پچھلے 40-50 سال سے کس کس نے کتنا لوٹ کر یہاں سے برطانیہ منتقل کیا۔ جی عجیب بات ہے، لوٹنے والوں کی لسٹیں جاری کرتے ہیں۔ یہ جو لوٹ کا مال لے جا کر برطانیہ اور امریکہ کے جن سرمایہ دار کمپنیوں اور لوگوں کو دیتے ہیں، جن بینکوں میں رکھتے ہیں، ان کی فہرست بھی کبھی شائع ہوئی؟ بھائی اگر لٹیرا برا ہے تو لٹیرا لوٹ کا مال لے جا کر جس چودھری کے پاس جمع کرا رہا ہے تو وہ اس سے بڑا بدماش ہے کہ نہیں؟ اس کی بھی تو لسٹ جاری کرو کہ کس کس نے یہ لوٹا ہوا مال جو ہے وہ لاٹھیوں کے گز سے کھینچا ہے۔ چور تو صرف چوری کی حد تک ہی ہوتا ہے نا، اس نے 2 روٹیاں کھانی ہیں۔ جی آج آپ کے حکمران لندن میں، سابقہ حکمران لندن میں بیٹھے ہیں، کوئی امریکہ میں بیٹھے ہیں، کیا 2 روٹی اس سے زیادہ تو نہیں کھا سکتے نا؟ کوئی 10 روٹیاں تو بیک وقت کھا نہیں سکتے، اور ایک بیڈ کے اوپر سوتے ہیں، چاہے جتنا بڑا بلدی سر محل کیوں نہ ہو، جی میں فیر کیوں نہ ہو، اسی میں یہی ہے نا، اس سے زیادہ تو نہیں۔ لیکن دولت کس کے پاس پہنچ گئی؟ برطانیہ کے نظام۔ اگر وہ یہ لوٹی ہوئی دولت برطانیہ سے دوبارہ مثلاً پاکستان میں ہی آ جائے تو پاکستان کی چلو سرکولیشن میں آئے گی تو ملک ترقی کرے گا نا، قومی نظام درست ہوگا نا۔ امریکہ سے دولت لوٹ کر ادھر سوئٹزرلینڈ کے بینکوں سے دولت یہاں آ جائے تو ملک تو ترقی کرے گا نا، لیکن نہیں، ان کی فہرست جاری نہیں کریں گے۔ فہرست کن کی جا رہی ہے؟ لٹیروں کی۔ تو یہ لٹیرے سیاسی بھی ہیں، پارلیمنٹ میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، عدالتوں میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہاں جی وکلاء میں بھی ہیں، انجینئرز میں بھی ہیں، تاجروں میں بھی ہیں، مولویوں میں بھی اور پیروں میں بھی۔ انہوں نے کہا جونکے بناؤ، وہ لوگوں کی محنت پر ڈاکہ ڈالیں۔ آج کل وہ پیروں کی فہرست آئی تھی نا کہ لندن میں کس کس پیر کے پاس کتنے کتنے پاؤنڈ اور کتنا کتنا سونا اور کتنا کتنا خزانہ موجود ہے۔ جی تو ماشاءاللہ یہاں سے مال اکٹھا کرتے ہیں اور پہنچاتے کہاں ہیں؟ سب نے جا کر وہیں کرنا ہے۔ یہ اپنے آپ کے جو مذہبی سیاسی لیڈر ہیں ان کے بھی بنگلے دیکھ لو کہاں کہاں ہیں۔ دولت یہاں سے لوٹیں گے اور یہاں سے وہاں پہنچائیں گے۔ اور اب تو ماشاءاللہ تاجروں میں بھی ہاں جی نیا کلچر متعارف کرا دیا کہ جی بڑے بڑے شاپنگ مال بناؤ، جی بڑے بڑے کیا ہے میٹرو ویٹرو اس طرح کے ادارے بناؤ اور اس کے ذریعے سے دولت چوسو اور ٹیکس بھی نہ ادا کرو۔ 17% عوام سے ٹیکس لیتے ہیں کسی بھی پروڈکٹ کو بیچنے کا، حکومت کو جمع نہیں کراتے، ریاست کو نہیں دیتے، اور وہ ساری دولت جمع کر کے پائپ لائن کے ذریعے سے وہ جونکیں جہاں کہاں جا کر اگلتی ہیں؟ یورپ میں، سوئٹزرلینڈ میں، جرمنی میں، آف شور کمپنیاں بنا کر ہاں جی اس امریکی نظام کو سپلائی لائن جاری ہے۔ اگر آپ تصور کی آنکھ سے دیکھیں تو ہر چھوٹے چھوٹے شہر میں، آپ کے شہر میں بھی بن گئے ہیں شاپنگ مال، جی ہر چھوٹے چھوٹے شہر میں۔ غریب آدمی تھا، ایک عام تاجر تھا، وہ بڑھتے بڑھتے اب شاپنگ مال کا مالک بن کر دولت نچوڑ رہا ہے اور اس ملک میں نہیں رکھنا چاہتا۔ چلو ملک کے اندر ہو
تو دولت کی گردش سے چلو غریبوں کو کوئی روٹی روزی ملے، اس کے لیے حکومت کو کہا ہے کہ تم IMF سے قرض مانگو، عالمی سرمایہ داری نظام سے بھیک مانگو، ان سے کیا ہے پیسے لو اور لے کر ہماری منڈیوں میں ڈال دو۔ اگر IMF سے قسط نہیں ملتی تو آپ کی غلہ منڈی اجاڑ ہو جاتی ہے، بینک میں پیسہ ہی نہیں ہوتا۔ یہی حال ہے ہر جگہ کی، غلہ منڈیاں اجڑ جاتی ہیں، ان کا پیسہ نہیں ہوتا، ان کے پاس یعنی وہاں سے ہمارا ہی پیسہ لٹا ہوا IMF قرض کے طور پر ہمیں دیتا ہے، اور پھر یہاں کے لٹیرے لوٹ کر اس کو وہاں منتقل کر دیتے ہیں جی۔ اور اگر لٹیروں سے لوٹنے کی کوشش کرو تو ماشاءاللہ کہیں پارلیمنٹ کی سیاست کے نام پر دیکھو جی یہ انتقام لیا جا رہا ہے، اور کہیں جناب والا مذہبی نمائندے کہ دیکھو جی یہ انفرادی ملکیت شریعت میں بڑی محترم ہے، اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتے۔ تو بڑے بڑے مذہبی رہنما، سیاسی رہنما، تاجر رہنما ہر شعبے کے مافیاز بن گئے، جو دولت نچوڑ کر آج بھی اسی طریقے سے برطانیہ اور امریکہ اور سرمایہ داری نظام کو دولت کی سپلائی کر رہے ہیں، جیسے کہ غلامی کے زمانے میں 1947 سے پہلے تھی۔ کیا فرق؟ کوئی فرق نہیں۔ اس وقت تو خود انگریز DC اور کمشنر یہاں سے لے جاتا تھا، اب خود ہمارے ملک کے لوگ پاکستانی مذہبی رہنما، تاجر رہنما، ہاں جی، اسی طرح کاروباری، صنعت کار یہاں ٹکے کا ٹیکس نہیں دیں گے، اور دولت باہر کینیڈا میں، آسٹریلیا میں، اور انہوں نے بھی اشتہار دے رکھا ہے اتنی دولت لے آؤ تو ہم تمہیں نیشنلٹی دے دیں گے جی۔ اب باقیوں کو تو چھوڑو، ترکی نے بھی اعلان کر دیا پاکستانی اتنے دولت لے آئیں تو ہم انہیں نیشنلٹی دے دیں گے، یہ دے دیں گے، وہ دے دیں گے۔ تو دنیا بھر کا عالمی سرمایہ داری نظام غریب ملکوں کے وسائل کو نچوڑنے کے لیے مسلسل کردار ادا کر رہے ہیں۔ وہ آپ کو آزاد نہیں کرنا دینا چاہتے کہ آپ آزاد ہو کر اپنے لیے کوئی قانون بنائیں، اپنے لیے سسٹم بنائیں۔ نہ آپ کا عدالتی نظام آزاد کریں گے، نہ آپ کا پارلیمانی نظام آزاد کریں گے، نہ آپ کا فرسودہ مذہبی نظام ہاں جی اسے آزاد کریں گے۔ مذہب وہ پیش کریں گے جو سرمایہ داری کی نچوڑ اور لوٹ کھسوٹ کے لیے اعلی کاری کا کردار ادا کرے۔ وہ پیر ہی چمکے گا جس کے کیا ہے مریدوں کے ذریعے سے وہ لوٹ کھسوٹ کرے، ان کی جیبوں پر ڈاکے ڈالے اور بینک بیلنس منتقل کرے برطانیہ اور امریکہ میں۔ پہلے ان کو عادی بناتے ہیں، برطانیہ کے دورے کرائے، امریکہ کے دورے کرائے، افریقہ کے دورے کرائے، وہاں کے سرمایہ داروں سے ان کی جیب میں پیسے ڈلواتے ہیں، لفافے آتے ہیں۔ پھر اب پیسے کہاں رکھے جی؟ پاکستان میں تو خطرہ ہے، ٹیکس والے آ جائیں گے۔ اچھا جی کہاں لے جائے؟ وہ جی آف شور کمپنی بنا لو، وہ جی برطانیہ میں رکھوا دو۔ تو وہ پھر ایک پورا سائیکل بن جاتا ہے۔ پھر ہاں جی اس کے بعد پائپ لائن بن گئی تو اب پھر یہاں کے مریدوں کی جیبیں لوٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ خدا کا خوف کھاؤ، مذہب کے نمائندے، دین کی بات کرنے والے، قرآن پڑھانے والے، اور حال یہ ہے کہ وہ یہاں کی قوم کو، قومی ریاست کو، اجتماعی نظام کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ یہ دین کے بھی دشمن، قوم کے بھی دشمن، ریاست کے بھی دشمن، اجتماعی نظام کے بھی دشمن۔ کتنی خطرناک صورتحال۔ تو آج ہمیں سوچنا چاہیے کہ قرآن حکیم کے ساتھ تعلق کے نتیجے میں جو تبدیلی آنی چاہیے تھی ہمارے اندر، مثبت تبدیلی، منفی تبدیلی نہیں، مثبت تبدیلی آنی چاہیے تھی، وہ تبدیلی ان کا آج اس کا نتیجہ ہے کہ ہم دنیا میں بھی ذلت کی حالت میں ہیں، قرآن سے دور ہیں، اس کے اخلاق نہیں، اس کا کردار نہیں، اس کے حوالے سے رویے نہیں۔ بڑے سے بڑا نیک آدمی، بڑے سے بڑا عبادت گزار، بڑے سے بڑا تبلیغی، بڑے سے بڑا کسی پیر کا مرید، لیکن اخلاق اس کے وہی ہیں جو اس سرمایہ داری نظام کے اسی لوٹ کھسوٹ کے ساتھ شامل، اسی کا حصے دار۔ آج اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے۔ توبو الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرو، جمیعاً تمام کے تمام لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ تو اللہ کی طرف رجوع کرنا، قرآن کی تعلیمات سے وابستگی اختیار کرنا، یہ آج کے دور کا بنیادی تقاضا ہے۔ غفلت میں پڑے رہے تو دنیا کا عذاب تو ہے ہی، آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں
قرآن حکیم کی صحیح قدر کرنے، دین کی صحیح قدر کرنے، اور ان بچوں نے جنہوں نے قرآن پاک پڑھا ہے اس کا صحیح طور پر اس کا حق ادا کرنے کی انہیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔